نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت 15 to 16 میں جنگ کا مین اصول رول بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جب وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا کر ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک یا رب العالمین وہ برباد ہو گیا جو جہنم میں گیا۔ آیت 17 to 19 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کس طرح نبھاتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ آیت 20 to 23 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دی تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بے شک یا رب العالمین تیرا علم کامل ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت 24 to 25 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ بے شک یا رب العالمین۔ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بے شک یا رب العالمین، وبال صرف ظالم پر ہی نہیں بلکہ اس کو دیکھنے والوں اور اس کا ساتھ دینے والوں پر بھی آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آیت 26 to 28 میں قرآن حکیم میں مسلمانان پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اسے غور سے سن لیتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا،
اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب تو ہمیں حق کا ساتھ دینے والا اور حق پر چلنے والا بنا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔